السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو شب قدر یعنی 21ویں شب قدر کہلاتی ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں صرف اور صرف بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شب قدر جو ہے 27ویں رمضان کو یعنی 27ویں شب کو ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شب قدر 5 راتیں بتایا گیا ہے: 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب اور یہ 27ویں شب تو ہے ہی ہے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کسی بھی نہ کسی رات میں شب قدر ہو جاتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوگا، نہیں، 21ویں شب کو بھی شب قدر ہو سکتا ہے، 21 کے بعد 23 شب کو بھی ہو سکتا ہے، 25 کو بھی ہو سکتا ہے، 27 کو بھی ہو سکتا ہے اور 29ویں شب کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے 21ویں شب ہے، اس کے متعلق میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 1000 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ شب قدر کہ آج کی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا دوں تاکہ جو ہے آج کی رات میں کچھ نوافل ہیں جو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو آج نماز نوافل کا بھی طریقہ بتاتا ہوں کہ آج کی رات میں شب قدر کی رات میں نوافل نماز یعنی کہ آج کی رات میں جو آپ نوافل نماز پڑھیں گے، یہی نماز آپ 23ویں شب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 25ویں شب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 27 کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 29ویں شب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے بلکہ بزرگان دین سے ثابت ہے، یعنی کہ بزرگان دین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ نماز بہت ہی بابرکت والی نماز ہے۔ اگر آپ نے اس نماز کو پڑھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کی برکت سے آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں چاہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، تو انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور یہ نماز مغفرت کے لیے ہی ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری مغفرت ضرور ہو، ہمارا آپ کا یہ سوچ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ دیکھیے، دنیا میں ہمیں چند دن رہنا ہے، ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ہماری اگر مغفرت ہو جائے گی تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہماری سنور جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ میں طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو نماز نفل ادا کرنا ہے۔ آج کی رات سے شروع کر دیں، پھر 23ویں شب کو بھی پڑھ لیں، 25ویں کو بھی پڑھ لیں، 29ویں کو، 27ویں کو بھی پڑھ لیں۔ آج کی رات ضرور پڑھیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو آپ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یاد رکھیے 4 رکعت، 2 رکعت نماز کے نفل کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت ایک بار میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی ہماری مغفرت کے لیے، نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر یعنی آج کے شب قدر کی رات کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں پورا پریکٹیکل وہی نماز پڑھنا ہے آپ کو، یعنی کہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو انا انزلنا یاد ہے یعنی سورہ قدر یاد ہے تو 1 مرتبہ آپ سورہ قدر پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے 1 مرتبہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں بھی آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت نماز مکمل کر لینا ہے۔ سورہ قدر میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے، اور اگر آپ کو سورہ قدر یاد نہیں ہے تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سورہ قدر کا جو ہے بالکل ہی مخصوص نہیں ہے کہ آپ کو سورہ قدر ہی پڑھنا، اگر یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ سورہ قدر پڑھیں۔ تو ہر رکعت میں 1 بار سورہ قدر، 1 بار
جو ہے قل اللہ شریف, دوسری رکعت میں ایک بار سورہ قدر, ایک بار قل اللہ شریف. اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت مکمل نماز پڑھنا ہے. مکمل جب نماز آپ کی 4 رکعت ہو جائے تو 70 مرتبہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 70 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے آپ 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. دعا اس طریقے سے کریں, اے اللہ ہم نے جو یہ نماز پڑھی, اللہ اس نماز کی برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما. آپ دعا اس طریقے سے کریں, آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور آپ تمام مومن مسلمان کے لیے دعا کریں, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی مغفرت فرمائے گا اور آپ جس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. ایک روایت میں آتا ہے, بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ نماز کی برکت ایسی ہے کہ فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. جی ہاں انشاءاللہ العزیز شب قدر کی رات ایسی ہے کہ شب قدر میں اگر آپ نے اس نماز کو پڑھ لیا تو آپ نماز پڑھیں گے, فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو ماشاءاللہ کتنی اچھی پیاری نماز ہے, آپ نماز پڑھیں. آپ یہ سوچیں گے کہ حدیث میں ہے کیا, قرآن میں ہے کیا, تو یاد رکھیے ہر بات حدیث میں اور ہر بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. کچھ بزرگان دین جو بتا گئے ہیں اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے, حالانکہ کوئی غلط کام نہیں. ہمیں تو نماز پڑھنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. نفل نماز ایسے بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں, نفل نماز پڑھیں تو اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے. اس لیے بتایا گیا کہ شب قدر کی رات جو ہے یہ 4 رکعت نماز 21ویں شب کو یعنی آج کی رات میں, پھر اس کے بعد جو ہے 23ویں شب کو, 25ویں شب کو, 27ویں شب کو, 29ویں شب کو, یہ 5 راتیں ضرور اس نماز کو پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور آپ جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.